آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سازشیں ہوتی ہیں، اور یہ جب سے اسلام آیا اسی وقت سے اسلام کے خلاف سازشیں ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کو روکا جا سکے، اور پھر ایسی ہستیوں کے بارے میں بھی کوشش کی جاتی ہے کہ جیسے ان میں کوئی ہم تفریق کر کے اور مسلمانوں کو کوئی تقسیم کر سکیں. تو اس پر باقاعدہ باہر سٹڈیز ہوتی ہیں کہ کہاں سے، حتیٰ کہ قرآن مجید کے بارے میں بھی انہوں نے کوشش کی کہ ان کو ہم تقسیم کر سکیں. تو کیا چیزیں ہیں جس پر ہم نے توجہ رکھنی ہے تاکہ ہمارے درمیان اتحاد رہ سکے، ہم متحد رہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. قال اللہ عز وجل فی کتاب المجید والبرہان الرشید ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون. وقد قال تعالی فی مقام آخر واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. سبحان اللہ. میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ یہ بھی ایک خوبصورت عنوان ہے اور پوری امت کے لیے آج کے دور میں اہم ضرورت ہے. سابقہ ادوار میں بھی اس کی اہمیت برقرار رہی، اور آج جس دور نازک سے، دور پرفتن سے ہم گزر رہے ہیں، اس کی اہمیت مزید بڑھ گئی. ہمیشہ سے حق اور باطل کا معرکہ یہ ساتھ ساتھ چلتا آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو پیغام توحید لے کر آئے وہ پھیلتا پھولتا گیا، اور منافقین جو تھے وہ یہ برداشت نہیں کرتے تھے. مشرکین کا معاملہ اور کھلم کھلا جو کافر تھے وہ تو ان کا سامنے، لیکن منافقین کی جو سازشیں تھیں وہ ہمیں خلفائے راشدین کے دور سے ہی ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دراڑیں ڈالنے والے، امت میں تفریق پیدا کرنے والے ان کا آغاز ہو چکا تھا. میں اسامہ بھائی عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں بالخصوص ہم اپنے بر صغیر پاک و ہند، پھر خاص طور پہ پاکستان کو اگر دیکھیں تو یہاں چونکہ مذہبی حوالے سے بات چل رہی ہے، اگرچہ تقسیمات ہماری صوبائیت کی بنیادوں پر بھی ہیں، لسانیت کی بنیادوں پر بھی ہیں، گروہ بندیاں قومیت کی بنیادوں پر بھی ہیں، لیکن مذہبی حوالے سے ہم زیادہ تقسیم کیے گئے اور شدت پسندی اس قدر ڈالی گئی کہ ہم یعنی میں دوسرے اسکول آف تھاٹ والے کو سلام کرنے کا روادار نہیں ہوں. اب یہ چیزیں تو سوالیہ انداز میں اس کے حل کی طرف ہم نے آنا ہے، جو آپ اپنے انٹرو میں بات کی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اور اسی سے پچھلی آیت کی طرف اگر جائیں، پیچھے کی طرف تھوڑا جائیں، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. جس نے مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کو تو صراط مستقیم کی ہدایت اسی کو دی گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر اس آیے مبارکہ میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو. امت قرآن پہ یکجا ہو جائے، امت قرآن پہ متفق ہو جائے. اور جو اصولی چیزیں ہیں، اصولی چیزوں میں کیا ہے؟ رب تعالیٰ کی وحدانیت ہے، رسول اللہ کی نبوت و رسالت ہے، عقیدہ آخرت ہے، قرآن مجید برہان رشید کا کسی کمی کوتاہی سے منزہ پاک ہونا اور منزل من اللہ ہونا اور تحریف سے پاک ہونا، یہ ایک بنیادی جو ہے نا عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے. تو بنیادی طور پر امت اصولی عقائد پر جمع ہو جائے، فروعی معاملات میں الجھنا اور الجھ کر پھر باہمی طور پر دست و گریباں ہونا، اس چیز نے بہت نقصان